کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بڑی خاموشی سے پراسرار طریقے سے ہو رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے ہم نے مناظر دیکھے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان بھی معاملات جو ہیں وہ ڈیڈ لاک ختم ہو رہا ہے، اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان پیدا ہو چکا ہے۔ دونوں اس وقت دونوں پارٹیاں، ایک طرف ناجائز حکمران فارم 47 کے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات سلجھانا چاہتے ہیں اور ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر رہے ہیں، ان کو انگیج کر رہے ہیں، اور ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، اور کابینہ کو اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ہماری فوجی قیادت جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے رویوں میں تبدیلیاں لا رہی ہے۔ یہ کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ذرا پہلے ساری تفصیلات بتانے سے پہلے چند دن پہلے آپ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب، جو کہ ترجمان اعلیٰ ہیں مسلم لیگ نون کے بھی اور فیلڈ مارشل کے بھی، تو انہوں نے مسلسل ایک بیانیہ پچھلے کئی عرصے سے بنایا جاتا رہا، اور خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے، خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے یہ سارا ایک بیانیہ بنایا گیا، عمران خان صاحب کی فیملی کے لیے بہت زیادہ، اور سہیل آفریدی کو دہشت گرد بھی کہا گیا اور منشیات کا اسمگلر بھی کہا گیا، اور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ سب کچھ کیا گیا، پریس کانفرنس، بڑی بڑی پریس کانفرنس کی گئی پشاور میں جا کے، آئی ایس پی آر ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے، اور اس کے سلائڈز دکھائی گئی اور ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی۔ لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو کیا پالیسی تبدیل ہو گئی ہے فوج کی، اور کیا احمد شریف چودھری صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا؟ وہ الزامات تھے، اور وہ اگر الزامات تھے وہ غلط تھا، یقیناً 100% غلط تھا، تو پھر احمد شریف چودھری صاحب کیا کریں گے؟ اور کیا ان کو تبدیل کیا جائے گا؟ کیا وہ مستعفی ہوں گے؟ کیونکہ وہ جب بھی آئے ہیں، اور اگر فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان اور فوج اور عمران خان کے درمیان اگر تلخیاں دیکھنی ہیں، اگر بادشاہ سلامت اور عمران خان صاحب کے درمیان تلخیوں کی اگر 3 بڑی وجوہات ہیں، تو ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ احمد شریف چودھری صاحب کی گفتگویں ہوتی تھیں، کیونکہ وہ جب بھی آئے انہوں نے زہر اگلا، اور زہر اگلنے کے نتیجے میں کشیدگی بڑھی اور اس کو ہوا ملی۔ تو بہرحال آج ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے خیبر پختونخوا سے لڑائی شروع ہوئی تھی، اور اس لڑائی میں بڑی شدت آ گئی تھی۔ تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے کور کمانڈر کو کہا تھا، کور کمانڈر پشاور کو، کہ جنرل صاحب آئیں اور آ کر صوبے کو بریف کریں، پارلیمانی کمیٹی کو بریف کریں، حکومت کو بریف کریں، اور آ کے بتائیں کہ صوبے میں کیا چل رہا ہے، فوجی آپریشن کی نوعیت کیا ہے، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو آئیں اور آ کے بریف کریں۔ لیکن اس کے نتیجے میں ایک سورسز سے خبر چلوائی گئی تھی، اور ہمارے اسلام آباد اور راول پنڈی کے 2-3 دوست ہیں، ان کے ذریعے خبر دی گئی کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر صوبائی حکومت جو کہ ریاست ہے، ریاست پاکستان، اور اس کو اگر بریفنگ چاہیے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو یا پھر جی ایچ کیو کو لکھے، اور اس کی اپروول جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی اور جی ایچ کیو دے گا، لہذا کوئی نہیں آئے گا آپ کو کور کمانڈر بریف کرنے کے لیے۔ یہ ہوا۔ پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بلانے کی کوشش کی گئی کئی دفعہ، تو وہ نہیں گئے، اور اس کے بعد ابتدائی طور پہ انہوں نے جنازوں میں بھی شرکت کی،
لیکن اس کے بعد شہداء کے جنازوں کی اطلاع ہی ان کو نہیں دی جاتی تھی۔ اس کا انہوں نے بھرپور طریقے سے برملا اظہار کیا، اور ہم نے پچھلے 48 گھنٹوں میں دیکھا کہ فوجی قیادت اور سیاسی قیادت خیبر پختونخوا میں وہ شہداء کے جنازوں کو، جسد خاکی کو کندھا دے رہے ہیں اکٹھے، اور یہ خوش آئند اطلاع تھی، اچھی بات تھی، اور یہ ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ جو ڈی ڈی آئی ایس پی آر ہیں وہ ریاست کو چیلنج کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ریاست ہیں، اسٹیٹ ہیں، اور ایک سرکاری ملازم کو روکنا، کسی بھی فوجی افسر کو، سول افسر کو روکنا کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرے اور اس کے احکامات نہ مانے، یہ کھلم کھلا خلاف آئین، خلاف قانون، اور اسے اصلاً اسے بغاوت کہتے ہیں۔ تو پہلا یہ بریک تھرو ہے، آئی تھنک یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان، میں سمجھتا ہوں یہ فوج اور پاکستان کے درمیان ہے، پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بریک تھرو ہوا ہے، ڈیڈ لاک ختم ہوا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسری ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے، کیونکہ ادھر جب ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی تو ادھر خود بخود ہی جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اور جو ہماری ناجائز سرکار ہے الیکشن چوری والی، وہ خود بخود ہی وہ الرٹ ہو جائے گی، وہ کہے گی کہ ادھر معاملات سیدھے ہو رہے ہیں تو ہم بھی اپنے معاملات سیدھے کریں۔ لہٰذا انہوں نے بھی سہیل افریدی صاحب کو بلایا، اور پھر کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف صاحب نے پوری 2.5 منٹ کی اسپیچ کی کہ جناب سی ایم صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کی گئی، ہم ان کو انگیج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن قائم کر رہے ہیں، ہم نے ان کو کہا ہے کہ جو چیز چاہیے ہم سے لے لیں، اور ہم وسائل دیں گے، ہم دیں گے، جبکہ وہ ڈیفالٹر ہیں اس وقت۔ سب سے جو ہماری رپورٹ آئی تھی، آئی تھنک ورلڈ بینک کی رپورٹ، آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، اس میں سب سے زیادہ نمبر 1 جو کارکردگی ہے وہ خیبر پختونخوا کی تھی، اس کے بعد آپ کی سندھ کی تھی، تیسرے نمبر پہ بلوچستان کی تھی، چوتھے نمبر پہ بدترین کارکردگی پنجاب کی تھی، جس کے آپ ترجمان اعلیٰ ہیں، اور اس کا آپ نے دیکھ لیا پھر نتیجہ۔ تو دو بڑے، ایک ملٹری سائڈ اور ایک سول سائڈ، دونوں جو ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور ان سے گپ شپ لگا رہے ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہے ہیں، سیشن ہو رہے ہیں۔ تو یہ دو معاملات ہیں جس کی وجہ سے پازیٹیو سائن ہے، اور میں بھی یہ کہوں گا کہ اس پازیٹیوٹی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر یہ ناجائز سرکار جو ہے وہ چل نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں ہو ہی سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ یہ آگے ترقی کرے اور یہ قوم کو کچھ دے، کیونکہ قوم ویژن ان کا دیکھ لیا ہے کہ شعور جو ہے وہ شعور کے دشمن ہو گئے ہیں، عقل کے، شعور کے، تعلیم کے، اور ان چیزوں کے یہ دشمن بن گئے ہیں کہ یہ شعور آیا ہی کیوں پاکستان کی قوم میں، نوجوانوں میں، بچوں میں، خواتین میں، بوڑھوں میں، بزرگوں میں کیوں شعور آیا؟ یہ سوچتے کیوں ہیں؟ اچھا کیوں سوچتے ہیں؟ ان کی سوچوں پہ پہرے بٹھا دو، ان کو پتنگوں پہ لگا دو، ان کو لگا دیں جناب، آپ کسی اور کام پہ لگا دیں، اور ان کو کھیلوں کرکٹ کی دنیا کے پیچھے لگا دو، اور اس طرح کے کام کرتے رہو۔ اور بسنت کو اس وقت جو سب سے، آج 5 فروری تھا، یوم یکجہتی کشمیر تھا، دن تھا، بڑا دن تھا، لیکن ہم نے اس ساری لڑائی میں ہم نے کشمیر کو بھی بھلا دیا، ادھر فلسطین کو بھلا دیا، ادھر کشمیر کو بھلا دیا، اور ہم کاسمیٹکس میئرز لیتے ہیں، یہ ساری دکھاوے کی باتیں ہیں کہ ہم کشمیر ڈے مناتے ہیں، اور کیونکہ ہماری اصل پالیسی جو ہے وہ آپ کے جنرل باجوہ جو ہیں وہ فارغ کر کے چلے گئے ہیں، دونوں کو فل سٹاپ لگا کے چلے گئے، اور وہ ایسی جگہ پہ پہنچا کے گئے ہیں ریاست پاکستان کو کہ جہاں سے واپس آنے میں بھی کئی سال لگیں گے، لیکن لگ نہیں رہا، کیونکہ آپ بھی انہی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں 8 فروری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور 8 فروری شٹر ڈاؤن پہیا جام، اس سلسلے میں اجلاس ہوا، اور اس کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، اور اپوزیشن جماعتوں نے اس کو انکار کر دیا ہے کہ اس کو کال آف کریں گے۔ وہ کہیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا 8 فروری کو الیکشن چوری کا دن منایا جائے گا، الیکشن چوری ہوئی ہے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے، شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، پہیا جام بھی ہوگا، اور لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، کاروبار بند رہیں گے، اور ٹرانسپورٹ بند رہے گی، اور تمام شہری اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور اپنے چھتوں پہ
جا کے جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم اس سارے جعلی نظام سے، جعلی حکومت سے لا تعلق ہیں، کیونکہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ نوعیت کا احتجاج ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کی طرف جایا جا رہا ہے۔ یہ ایک پرامن پیسفل ہے، جہاں پہ آپ کی نہ پولیس کو، نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، نہ حکومت کو موقع ملے گا آپ پہ تشدد کرنے کا، لاٹھی چارج کرنے کا، واٹر کینن استعمال کرنے کا، گولیاں چلانے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے ان کے سامنے جانا ہی نہیں، اور جب آپ جائیں گے نہیں تو آپ خاموش انقلاب، خاموش ریفرینڈم ہوگا یہ موجودہ ناجائز سرکار کے خلاف۔